میاں محمد شہباز شریف صاحب پلیز. کن کی ہوئی وہ جناب اسپیکر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے جن کو گرفتار کر کے حوالات اور نیب کے عقوبت خانوں میں پہنچایا گیا. یہ وہ تھا گٹھ جوڑ پی ٹی آئی اور نیب کا جس کی بدولت ایک بھرپور کوشش ہوئی کہ مرضی کے دھاندلی زدہ نتائج حاصل کیے جائیں. اور میں یہ بات آپ کو یہاں پر بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین نیب نے میرے گرفتاری کے آرڈرز 6 جولائی اور 13 جولائی کے درمیان دے دیے تھے. میرے ماضی کے درینہ دوست شیخ رشید صاحب نے ان دنوں میں یہ بات کہی تھی کہ شہباز شریف جیل کی ہوا کھائے گا. تو یہ بات ایسے تو نہیں انہوں نے کر دی. نہیں جناب اسپیکر، یہ بات بالکل میں ریلائبلی آپ سے کر رہا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ چیئرمین نیب نے میرے گرفتاری کے آرڈرز 5 یا 6 جولائی سے 13 جولائی کے درمیان وہ بالکل تیار تھے، لیکن کس وجہ سے مؤخر ہوئے یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اور پھر اب جب بائی الیکشنز کا موقع آیا تو اس مؤخر فیصلے کو نیب نے امپلیمنٹ کیا تاکہ بائی الیکشن پر اس کا سایہ پڑے اور پھر اسی طرح کے نتائج حاصل کریں. بٹ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. جناب اسپیکر، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ سیٹیں جو کہ پی ٹی آئی کی جھولی میں گری جنرل الیکشن میں، وہی سیٹیں انہی میں سے وہ سیٹیں صرف 2 ماہ کے عرصے میں جناب اسپیکر کچھ مسلم لیگ نون نے جیتی، کچھ ایم ایم اے نے جیتی، کچھ پیپلز پارٹی نے جیتی، تو کیا اور اے این پی نے جیتی، اور میرے دوسرے جو اپنا پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جیتی. اور وہ سیٹیں بھی جیتی ایک سے زیادہ جہاں پر عمران خان صاحب نے وہ سیٹیں چھوڑی تھیں، وہ سیٹیں بھی 2 مہینے میں ہم نے جیتی. اور ثابت ہو گیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا. وگرنہ جناب اسپیکر آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ ایک بہت سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور ایک میچور پولیٹیشین ہیں. کبھی یہ ہوا کہ 2 ماہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے کہ الیکشن جو ہے جو جتوایا گیا وہ بائی الیکشن میں اس کے ریزلٹس ریورس ہو جائیں، یا پھر وہ جعلی تھا یا یہ جعلی تھا، یا پھر یہ سچا تھا وہ جعلی تھا. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ حالات جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ان تمام 9 منتخب ممبرز کو جو چترال سے لے کے کراچی تک اس بائی الیکشن میں جیت کے آئے ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ جب اس ایوان میں حلف اٹھانے کے بعد اپنی کنٹریبیوشن کریں گے تو ان کی کنٹریبیوشن سے مزید اس ایوان کی کارکردگی پر 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، بات یہی نہیں ہے، یہ میری پارٹی کو، یہ حزب اختلاف کو، اور من جملہ جو حزب اختلاف کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو نیب نشانے پہ کیے ہوئے ہے. اور
یہ میری پارٹی کے ارکان ہوں اور میں بھی آپ کو فیکٹس بتاؤں گا. اور جناب اسپیکر یہ ایک بڑا معزز ایوان ہے, یہاں پر فل سٹاپ کاما بھی آپ فیکٹ سے ہٹ کے نہیں کر سکتے, اس کی بڑی گرفت ہے اس ایوان میں بھی اور اس اللہ کے حضور بھی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. اور میں آپ کو آج جو فیکٹس بتاؤں گا وہ فیکٹس قیامت تک اس ایوان کی امانت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایوان ان باتوں سے ہمیشہ گونجتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جب لندن سے جب ان کے خلاف فیصلہ آیا نیب کا, اور یہ بات کئی مرتبہ ہو چکی, بٹ آئی وانٹ ٹو سے ٹوڈے ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کہ وہ جو صفحہ 170 ہے نیب عدالت کا, وہ خود پکار کر کہتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور چشم فلک نے شاید کبھی ایسا دلگداز منظر نہ دیکھا ہوگا کہ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جائے اور بیٹی کے سامنے باپ کو گرفتار کیا جائے. اور نواز شریف نے اپنے ضمیر کو کسی ملامت یا امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے وہ تشریف لے آئے اپنی انتہائی بیمار اہلیہ کو, جو آج اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. اور کس طرح سیاسی جو گادریوں نے تانا زنی کی اور کیا کچھ نہیں کہا, لیکن نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے اور پھر ان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی. جناب اسپیکر یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور ان مشکل سوالات کا جواب حاصل کرنا ہوگا, وگرنہ یہ چیرہ دستیاں, یہ کوئزن, یہ فیبریکیشن, یہ ڈسپشن, یہ ڈسیٹس, یہ جھوٹ کے پلندے اور لائز, اس سے اس نظام کو خدا نخواستہ بہت شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے. اس کے ادراک کے لیے یو آر مائی ڈیئر اسپیکر, یو آر دی کسٹورین آف دس ہاؤس. اٹس یور ریسپانسبلٹی اینڈ وی آل ایکسپیکٹ فرام یو کہ یو ول اگین رائز ابو لائکس اینڈ ڈس لائکس اینڈ ڈو and take action in the interest of democracy, this institution and parliament in Pakistan. جناب اسپیکر, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے کیس کے دفاع کے لیے یہاں نہیں آیا, میں یہاں پر رونے دھونے نہیں آیا. ان گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں, ان دشوار گزار راستوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو نئی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ 50 لوگ بھی جیل میں چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ گن کے بتائیں کہ وہ 50 لوگ ہیں کون, آپ کی چھتری نیچے کون ہے اور دوسرے کون ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں بطور ایک عوامی نمائندے کے, ایک پاکستانی کے اور ایک انتہائی ہمبل پولیٹیکل ورکر کے, میری جھولی میں کچھ نہیں ماں سوائے عوامی خدمت کے امانت کے اور دیانت کے. میری جھولی میں کچھ نہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو بعض چونکا دینے والے سوالات اور واقعات بتانے آیا ہوں جو کہ اس معزز ایوان کی ہمیشہ کے لیے امانت رہے گی. اور پھر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ اس ایوان نے کرنا ہے کہ کیا یہاں پر وہی لا قانونیت کا جنگل کا قانون ہوگا
اور یہی نیا پاکستان ہے, یہی تبدیلی ہے, یا پھر قانون کا راج ہوگا اور من مانی اور فیشزم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر کوئی فیشسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہٹلر اور مسولینی کا انجام یاد رکھنا چاہیے. جناب اسپیکر, جسٹس قیوم. جناب اسپیکر, پلیز جناب اسپیکر, نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک پلیز. میں یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ آئی ول ناٹ ڈسکس the merit of this case at all because this is not the place. لیکن جو مجھ سے پوچھا گیا نیب کے عقوبت خانے میں, اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہاں پر 24 گھنٹے تالے لگے رہتے ہیں اور وہاں پر سورج کی روشنی نہیں آتی, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہاں پر ہوا کا گزر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. لیکن پرسوں جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بزرگ کسی کے ہاتھ میں سوٹی ہے, کوئی بیچارہ انفارچونیٹلی فار فزیکل ڈسیبلٹیز وہ ٹھیک نہیں چل پا رہا تھا, تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر وائس چانسلر سے لے کے پروفیسر اور ٹیچر سے لے کے ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی, ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی. سیاستدان تو شاید یہ سختیاں برداشت کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ اس کا نام ہی سیاستدان ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں وی ہیو ٹو بی تھک اسکینڈ. اس کے بغیر سیاست اس ملک میں ہو نہیں سکتی. لیکن وہ اساتذہ کرام, وہ ہمارے ماتھے کے جھومر, ہمارے سروں کے تاج, جنہوں نے ہزاروں لاکھوں قوم کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا, اپنی عمریں لگا دیں, کتابیں لکھی, پیپرز لکھے, اور اپنے خون پسینے سے بچوں اور بچیوں کو پڑھایا لکھایا, اور پاکستان کے اندر تعلیم کا جو ایک مارکہ ہے اس کو عبور کیا. ان کو ہتھکڑیاں لگی. جناب اسپیکر, یعنی ہماری جو نسلیں ہیں جن کو وہ سنوار رہے ہیں, ان کو سنوارنے والوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں. جناب اسپیکر, مجھ سے سوال کیا گیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, and I want to say this on oath, Mr. Speaker. I repeat, at the cost of repetition, I would like to say this on oath and let this assembly record this for all times to come, that every word, every sentence I would say in this behalf, to my best of memory and knowledge, would be 100% correct, and nobody till Qiyamah comes would be able to find out any flaw in this statement of truth I'm going to make now in front of you for your kind consideration. Mr. Speaker, مجھ سے سوال کیا گیا, اور اس کا نام ہے آفتاب. کہنے لگا کہ اینڈ کوٹ اینڈ کوٹ کہ یہ جو آشیانہ اقبال ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی کرپشن کا تو نہیں چارج, مگر چارج یہ ہے کہ آپ نے میجر کامران کیانی, جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں فارمر چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی, آپ نے, اور وہ جو پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ ہے 1.5 ارب روپیہ, آپ نے میجر کامران کیانی کو یہ منصوبہ دلوانا چاہا سیاسی اثر ڈال کر, تاکہ آپ جنرل کیانی کو آپ خوش کر سکیں, پلیکیٹ کر سکیں. جناب اسپیکر, یہ ایک شدید وار تھا, ایک لغو اور بے بنیاد الزام کا. اب بتائیے کہ یہ الزام ہے کہ کرپشن نہیں ہے, لیکن آپ یو یوز یور پولیٹیکل مسل ٹو placate General Ashfaq Parvez Kiani by awarding
this contract to Major Kamran Kiani. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات کتنی بے بنیاد اور یہ لغو ہے، اور پھر میں نے جو ان کو بتایا جناب اسپیکر وہ یہ ہے، میں نے کہا کہ اس 1.5 ارب روپے کے منصوبے کے اوپر ابھی آتے ہیں. یہ شخص میجر ریٹائرڈ کامران کیانی کو میں زندگی میں پہلی مرتبہ ملا 2008 میں، جب ہماری کولیشن گورنمنٹ بنی پنجاب میں بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی. تو جب میں جلاوطنی سے غریب الوطنی سے آیا تھا کچھ ماہ پہلے، تو لاہور ایئرپورٹ سے نکلا تو سارا راستہ اکھڑا ہوا تھا، بالکل ایک تباہ شدہ روڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا. تو جب میں نے یہ چارج سنبھالا تو یہ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ جس کو ایوارڈ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے، یعنی پنجاب میں پرویز لائی کی گورنمنٹ تھی اور یہاں پر جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے یہ منصوبہ میجر کامران کیانی کو ایوارڈ کیا تھا. اور اس کی مالیت جناب اسپیکر میں نے جو اس عقوبت خانے میں اس کو بتائی وہ 35 ارب روپے یا 40 ارب روپے کی بنتی ہے. میں نے کہا کہ جب میں گیا وہاں پہ وزٹ پہ تو وہاں پر ایک رسی، ایک چین کپی اور ایک ٹریکٹر ٹرالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا جناب اسپیکر وہاں پر. اور میں نے کہا یہ کون شخص ہیں؟ ہی واز شیون ہیڈ. میں نے کہا یہ کون شخص ہیں؟ کہ جی یہ میجر کامران کیانی ہیں. میں نے ان کا کیا تعارف ہے؟ ان کو یہ اس پروجیکٹ کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے 35 یا 40 ارب روپے کا. میں نے کہا بھائی آپ کام کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پچھلی گورنمنٹ نے یہ ایوارڈ کیا تو آپ مکمل کریں. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ گو انٹو دی کریڈینشلز آف دیٹ ایوارڈ کہ ان کو ایوارڈ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، وہ پچھلی گورنمنٹ جانے یا نیب جانے. میں نے ان کو سمجھایا جناب اسپیکر، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. آئی دین ڈیسائیڈڈ ٹو میٹ the then Chief of Army Staff, General Ashfaq Parvez Kiani, اور ان کو میں ملا. وہ ایک بڑے حلیم طبع انسان ہیں اور he always shows lot of patience and respect. تو ان سے میں نے بڑے کرینے سے بات کی. میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کو میں نے بہت سمجھایا ہے کہ بھئی آپ اپنا کام کرو، ورنہ اگر آپ کو میں نے and these are my words quote and quote، مجھے آج بھی یہ واقعہ یاد ہے جس طرح کل کا واقعہ ہے. میں نے کہا کہ آپ کو اگر اپنی عزت پیاری نہیں تو اپنے بڑے بھائی کی عزت کر لو، وہ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے. تو مجھے جنرل کیانی نے کہا کہ and these are his words کہ میاں صاحب وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمارے والد جب ہم چھوٹے تھے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور میں خاندان میں سب سے بڑا تھا، تو میں نے اس بچے کو لٹرلی اپنی گود میں پالا ہے اور اس کو میں نے بڑا کیا ہے. اور اینڈ دیز آر ہز ورڈز، اگر آپ چاہیں تو یہ کانٹریکٹ آپ کینسل کر دیں. میں نے کہا نہیں، آپ اس کو ایک دفعہ وارننگ دے دیں، ان کو وارننگ دے دیں. ان کا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ بات کروں گا. میں لاہور گیا اور جب نیکسٹ وزٹ پہ میں ان کو ملا، سردیاں تھی، ہی واز لٹرلی سویٹنگ کہ جی آپ نے میرے بڑے بھائی سے شکایت کر دی، آپ نے یہ بڑا ظلم کیا. میں نے کہا بھی آپ کام نہیں کر رہے تھے، آپ وقت ضائع کر رہے تھے. اس قوم کی یہ رنگ روڈ کا فرسٹ فیز ہے، یہ میں نے نہیں ایوارڈ کیا، یہ پچھلی گورنمنٹ نے ایوارڈ کیا ہے. تو آپ اپنا کہ جی آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی. جناب اسپیکر، آپ کا اور اس ہاؤس کا میں قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں اس بات کو سمیٹتا ہوں، بالکل یہ لمبی بات سمیٹتا ہوں. جب میں نے دیکھا کہ ہی از ناٹ لسننگ ٹو ایون a very friendly advice, sir, I cancelled that contract there and then. میں نے کینسل کر دیا وہ کانٹریکٹ. اور جناب اسپیکر، as I speak, General اشفاق پرویز
کیانی نے مجھ سے اس لمحے تک اس بات کا آج تک گلہ نہیں کیا کہ آپ نے میرے بھائی کا 35 ارب روپے کا یہ منصوبہ کیوں کینسل کر دیا. آج تک ایز اے اسپیک انہوں نے گلہ نہیں کیا مجھ سے. اس کے بعد میری ان سے بے شمار ملاقاتیں ہوئیں سیکورٹی کے اوپر, اپنا ٹیررزم کے اوپر, بٹ ہی نیور میڈ ایون سلائٹسٹ آف ہنٹ کہ یہ آپ نے کیا کیا. اور دیٹ شوز ہز انٹیگریٹی. انہوں نے آج تک مجھے, اور میں نے یہ بتایا نیب کے لوگوں کو, اور میں نے کہا یہ وہ 35 ارب روپے کا منصوبہ اور یہ 1.5 ارب روپے کا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 1.5 ارب روپے کا منصوبہ دے کے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو خوش کر کے اور نہ جانے کیا میں نے نتائج اخذ کرنے تھے, تو کیا وہ 35 ارب روپے کے منصوبے کی کینسلیشن سے ناراض ہوں گے, خوش ہوں گے, یا اس 1.5 ارب روپے کے منصوبے سے ایوارڈ کرنے سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ جناب اسپیکر, یہ بھی 1.5 ارب روپے کا منصوبہ کامران کیانی کو نہیں ملا. ہی ڈڈ ناٹ گیٹ دس پروجیکٹ. وہ کیوں؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. مجھے شکایت آتی ہے, اور وہ شکایت یہ آتی ہے کہ اسی منصوبے میں, اینڈ آئی ول گیو copy of this record for your kind consideration. شکایت یہ آتی ہے Carry on, please. جناب اسپیکر, شکایت یہ آتی ہے مجھے, اور سن لیں بات, کہتے ہیں آپ کو ریٹن شکایت آئی یا وربل؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا اس بات کو, اب 5-7 سال گزر گئے ہیں, تو شاید وربل ہو یا ریٹن ہو, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تھانے میں اگر کوئی خدا نخواستہ کسی غریب کی بیٹے یا بیٹی سے ظلم ہو رہا ہو, تو وہ تھانے دار سے ڈر کے وہ لکھ کے کمپلینٹ نہ دے, اور وہ ہائی اپس کو یا مجھے زبانی کسی کے ذریعے خود درخواست دے دے, تو ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے زبانی ملا, تو میں اس کو اون کر لیتا ہوں کہ مجھے زبانی انہوں نے کہا, شکایت ملی, اور میں نے شکایت کے اوپر نوٹس لیا. اب جناب اسپیکر, دس از ویری امپورٹنٹ کام. میں نے کمیٹی بنائی طارق باجوہ جو آج گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے with all the kind of information and authority at my disposal that for the period I worked with him, or he worked with me in Punjab as Finance Secretary, I found him one of the most outstanding, honest and conscientious officer of the government of Pakistan. اور آج وہ اسٹیٹ بینک کے وہ گورنر ہیں. ان کی میں نے کمیٹی بنائی, جناب اسپیکر, اور یہ بڑی دردناک کہانی بھی ہے اور مزہ خیز بھی بات ہے جناب اسپیکر, اور وہ یہ ہے کہ نیب والے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی طارق باجوہ کی کمیٹی بنائی, تو طارق باجوہ نے اپنے کنکلوژن میں یہ کہا, کیونکہ بات وہ ہونی چاہیے جو کمپریہنسو ہو. I wouldn't want to say this part which would go in my favor and ignore the other part which prima facie or on the face of it doesn't suit me to say on the floor of the house. تو کہتے جناب آپ نے اس رپورٹ کے خلاف مزید ایکشن لیا کیوں؟ میں نے کہا کیوں نہ لیتا. کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ انہوں نے طارق باجوہ نے کہا کہ prima facts that contract has been processed as per PEPRA rules and the contract has been awarded to the lowest bidder. تو آپ نے کیوں ایکشن لیا؟ میں نے کہا نیچے پڑا, سب پڑا ہوا تھا. انہوں نے وہ جان بوجھ کے وہ بھولے بن رہے تھے, جان بوجھ کے مجنوں بن رہے تھے, جان بوجھ کے وہ میرا شاید امتحان لے رہے تھے, اور اپنے فراڈلنٹ طریقوں سے اپنے مخصوص انداز میں وہ ایک کیس بلڈ کرنا چاہتے تھے.
میں نے کہا نیچے پڑھیں, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا جناب اسپیکر, میں صرف 1-2 پوائنٹس پڑھتا ہوں. پہلا پوائنٹ کیا کہتے ہیں, فالوئنگ پوائنٹس آر ناٹ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو اسٹیبلش پروسیجرز اینڈ پروڈنس. پہلا پوائنٹ وہ کہتے ہیں, اٹ وڈ ہیو بین prudent to seek bids from all 13 pre-qualified bidders. ہوا یہ کہ 13 تھے pre-qualified bidders. پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ رہے, میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی کانٹیکٹ اوارڈ کرتے رہے. تو 3 نے بڈ کی, محکمے نے وہ 3 کا بڈنگ پروسیس کینسل کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوبارہ انہی 13 پری کوالیفائڈ کانٹریکٹر کو سب کو بڈس کے لیے کہا جاتا, اس کو بھی چھوڑ دیں. آگے طارق باجوہ کہتے ہیں, یہ سننے والی بات ہے, اور اس سے زیادہ اور گھنونا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور پیپر رولز کی دھجیاں اڑانے کے مترادف بات جناب اسپیکر اور کون ہو سکتی ہے؟ اور اگر میں بطور خادم پنجاب ایک گناہگار آدمی, اللہ تعالیٰ مجھے عقل نہ دیتا اور اس رپورٹ کے اوپر میں ایکشن نہ لیتا, تو آج نیب نے سارے کا سارا الزام میرے گلے میں ڈالنا تھا اور ڈھول بجانا تھا کہ دیکھو یہ بنتا ہے خادم اعلیٰ, یہ ہے اس کی کرتوتیں. تو وہ لکھتے ہیں باجوہ صاحب, bids were opened on 3rd of December 2012. This is very important. Bids were opened on 3rd December 2012, while the bidding documents were handed over to the consultant on 4th, اگلے دن on 4th December, which should have been handed on the same day. وہ کیا اس بڈس کاغذ نے انڈے دینے تھے ان کے پاس؟ ایک رات 24 گھنٹے کیوں رکھے انہوں نے؟ یہ کبھی کوئی قانون نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. This is not the way. This is not the norm. It is a very, very serious exception کہ 24 گھنٹے انہوں نے اس کمیٹی نے اپنے پاس کیوں رکھے یہ کاغذات؟ جب بڈس کھل گئیں ان کو بھجوانا چاہیے تھا ٹو دی کنسلٹنٹ کہ وہ اس کو ایویلیوٹ کرتے. وہ بات جب رپورٹ آ گئی اینٹی کرپشن کو ثابت ہو گیا کہ اس رات انہوں نے چیٹنگ کی اور سب کان چانٹ کر دی انہوں نے. اس سے بھی آگے دیکھیں جناب اسپیکر, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اور دس از پرابلی دا موسٹ critical point of my submission before your honor and of course this very august assembly, and I am very grateful to all of you for this very patient hearing, because I am not here to waste time. I am here to arrest time and save time and make this country move forward and make Pakistan tall and great and progressive. اب یہ ہے, دس از دی سینٹرل پوائنٹ. یہ جو میجر ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی ہیں, آئی ایم سوری, مائی اپالوجیز, کامران کیانی, ان کی کمپنی کا نام تھا یا ہے, اس کا نام ہے کونپرو, ان کمپنی کا نام. اب یہ سننے والی بات ہے سر, میں اگر گزارش کروں کہ اگر بینچز میری بات کو پلیز, تھینک یو. پیچھے وسپرنگ ہو رہی ہے, پیچھے وسپرنگ کہ کونپرو واز ون آف دا بڈرز فار دس کانٹریکٹ جو 1.5 ارب روپے کی میں نے بات کی. ون آف دا بڈرز. محکمہ یعنی PLDC جس کی یہ ذمہ داری تھی یہ 1.5 ارب روپے کی جو بیسک انفراسٹرکچر جو بنانا تھا, انہوں نے بڈس جو کہ اخبارات میں جس کا اعلان کیا تھا, بڈس انہوں نے ریسیو کرنی تھی اور پھر ان کو آگے جو کنسلٹنٹ ہے اس کو بھیجنی تھی تھرو آفیشیل چینل, تھرو مینر اینڈ ٹینر وچ از پرووائڈڈ فار ان دی پیپرا رولز, کہ انہوں نے وہ بڈس لے کے اس کو دینی تھی کنسلٹنٹ کو. 51 بڈس چلی گئیں تھرو PLDC جو کمپنی تھی گورنمنٹ پنجاب کی, اس کو کنسلٹنٹ کو. 52 بھی جو بڈس تھی وہ کس کی تھی؟ یہی کونپرو کی.
وہ 52 بڈ کانپرون کی میجر کامران کیانی کی ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے کنسلٹنٹ کے پاس، جس کا دنیا میں فرام پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو دا لوسٹ رنگ آف اینی کانشیسنس ایڈمنسٹریشن یہ ممکن نہیں ہے. یہ فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے، اور دس از نیکڈ بلیٹنٹ ڈسٹورشن آف رولز اینڈ ریگولیشنز کہ آپ 51 تو ڈائریکٹلی بھیج رہے ہیں ان کو کمپنی کو، اور 52ویں جو بڈ ہے وہ میجر کامران کیانی کی وہ جا رہی ہے ڈائریکٹلی اس کمپنی کو وداؤٹ اینی اتھارٹی، اور وہ کنسلٹنٹ ریسیو کرتا ہے. جناب اسپیکر، میں اس کے اوپر ایکشن نہ لیتا تو میں سویا رہتا. اور اگر نیب کے آفتاب جو سورج ان کا چمک رہا ہے آج میرے حکومت خانے میں ظلم اور زیادتی کا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر میں ان کا یہ موقف بھی یہی ہے کہ شہباز شریف آپ نے جنرل کیانی کو خوش کرنے کے لیے کامران کیانی کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. جناب اسپیکر، جب باجوہ صاحب کی یہ رپورٹ آئی میں نے فوراً آرڈرز دیے کہ اس کو آپ اینٹی کو، انہوں نے باجوہ صاحب نے لکھا، خود لکھا یہ دی ایلیگیشنز. جناب اسپیکر، یہ فار یور کائنڈ کنسیڈریشن میں آپ کی بڑی معافی چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دی ایلیگیشنز میڈ بائی میسز کانپرو یعنی کامران کیانی کی کمپنی اینڈ کنفائڈڈ ود ایم ڈی ای سی ایس پی، وہ جو کنسلٹنٹ ہے ہمارے گورنمنٹ پنجاب کا، may merit independent probe and CMIT may be tasked to follow it up. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب جو چیئرمین کمیٹی کے، یہ جو الزام ہے کہ کامران کیانی کی 52ویں اپلیکیشن کس طرح چلی گئی، لینڈ کر گئی وہ کنسلٹنٹ کے پاس، دس ریکوائرز فردر انویسٹیگیشن بائی CMIT. میں نے CMIT کے بجائے اینٹی کرپشن کو بھجوایا، کیونکہ CMIT کے پاس نہ کوئی اتنی ہوتی ہے ایکسپرٹیز، نہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے نالج، نہ دوسرے ریسورسز. میں نے اینٹی کرپشن کو بھجوایا. اب بتائیے جناب اسپیکر، اینٹی کرپشن نے جب پوری تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ کامران کیانی کی بھی جو اپلیکیشن تھی وہ قانون کے خلاف تھی، اور جس طریقے سے وہ بندر مانٹ ہوئی اور ایک دن جو بڈ جو تھی کھلی اور اگلے دن کاغذات گئے، رات کو انہوں نے شب خون مارا اور رات کو انہوں نے جو چینجز کی، یہ ساری کی ساری اینٹی کرپشن نے ساری اس کی فائنڈنگز گورنمنٹ کو پنجاب کو دی. تو کیا اس جرم کو، اس بلیٹنٹ کرپشن کو جناب اسپیکر میں نہ پکڑتا تو میں اس کے اوپر میں کامران کیانی کو میں بچاتا وہاں پر. اگر میں یہ رپورٹ نہ بھیجتا ہے اینٹی کرپشن کو تو پھر مجھ پہ الزام لگتا کہ جناب شہباز شریف نے واقعی کامران کیانی کو پروٹیکٹ کیا ہے. میں نے تو اس کے خلاف رپورٹ بھجوا دی. مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا خون اور پسینہ دیا اس صوبے کو، میں نے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے جناب اسپیکر. میں نے جو چونکہ میرٹ کیس جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، رول 33 کے تحت یہ ڈسکس نہیں ہو سکتا یہاں، تو 31 میں تو میرٹ بات نہیں کر رہا. میں تو جو مجھ سے سوالات کیے گئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جی مجھ سے سوالات کیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ریکویسٹ یہ ہے کہ رول کتنی سیدھا دستی ہے جناب اسپیکر. آنریبل ٹریجری ممبرس کے پاس اتنی سخت ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سنیں اور پھر جواب دیں اس کا. جی پلیز پلیز کیری آن، پلیز کیری آن، پلیز کیری آن، پلیز حوصلہ، پلیز حوصلہ. میں نے آپ کا بھی شکریہ. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، پلیز پلیز پلیز، نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز، میں آپ نو کراس ٹاک پلیز. آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر پلیز پلیز آپ کہیں گے تو میں کیری آن پلیز. مہربانی. یہ ہے جناب یہ قصہ میجر کامران کیانی کی کمپنی کانپرون کا، جس کے حوالے سے مجھے بلایا، صاف پانی کے نوٹس، مجھے صاف پانی کا نوٹس دیا کہ آؤ تمہیں صاف پانی پلائیں. میں نے کشیدہ پانی کی بات نہیں کی جناب اسپیکر،
میں نے صاف پانی کی بات کی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلایا انہوں نے مجھے صاف پانی کی حوالے سے کہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی تھی، اور جہاں پر وہاں پر بیٹھا تو مجھے وہاں کے ڈی جی کہتے ہیں کہ آئی ہیو اے ویری بیڈ نیوز، میں کہ پلیز ٹیل می کہ جی آپ کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو آپ نے نوٹس دیا، میں آیا ہوں، میں 6 مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں، پہلے بھی بطور خادم اعلیٰ کے بھی، اس کے بغیر بھی، جب بھی آپ نے بلایا میں حاضر ہوا۔ تو کس میں کہ جی آپ کو ہم اس میں گرفتار کر رہے ہیں آشیانہ میں۔ میں نے کہا نوٹس مجھے آیا صاف پانی کا اور گرفتار کر رہے ہیں آپ آشیانہ میں، یہ کیا مذاق ہے؟ کہ جی بس یہی آرڈرز ہیں، مجھے یہ اس کی پر تعمیل کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ واقعات جو تبدیلی لے کے آ رہی ہے۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں جب آپ عوام کا نوالا چھین لیں۔ تبدیلی وہ ہے کہ آپ کسان، غریب کسان کی کھاد مہنگی کر کے اس کے رزق کے اوپر آپ کلہاڑا چلائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ گیس کی اور بجلی کی قیمتیں مہنگی کر کے چھوٹے کاروباری کی جو قیمت لاگت ہے اس کو مہنگا کر دیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ دوائیاں مریضوں سے چھین لیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کا جو ہم نے پورے پنجاب اور پاکستان میں یہاں پر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو کام ہو رہا تھا اس کو آپ ختم کر دیں، اسے تبدیلی کہتے ہیں، اسے نیا پاکستان کہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ تبدیلی نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اور اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آنریبل بیٹھے ہیں منسٹر انفارمیشن، آج ہی راستے میں اخبار میں پڑھا اور ان کا مجھے تحفہ ملا، میں اس تحفے کا جواب کوشش کروں گا کہ مہنگے تحفے سے میں ان کے حوالے کروں، مگر اس کی باری ابھی تھوڑی دیر میں ابھی آئے گی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، دوسری بات جو انہوں نے مجھ سے کی وچ اینڈ آئی ہٹ دا روف، انہوں نے مجھے کہا اب شہباز شریف صاحب اب ایک بڑی اینڈ اٹس کوٹ اینڈ کوٹ کہ اب شہباز شریف صاحب اب ایک بڑی سیریس بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا خیر ہو، میں نے کسی کی خدا نہ خواستہ بکری چرا لی ہے یا کچھ میں نے اللہ نہ کرے، میں جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران نیازی، ان کی میں نے نیند کو میں نے اس میں منخل ہو گیا ہوں۔ بات کیا ہے؟ تو ان کا جی سیریس میٹر اور آپ بڑے سوچ کے جواب دیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ایک بات بھول گیا اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اینڈ تھرو یو ٹو دا پیپل آف پاکستان، اینڈ تھرو یو ٹو دا ٹریجری بینچز اینڈ ٹو دی بینچز آف opposition and to NAB and to all and sundry who matter and who have concern and who are dying that this country becomes truly Qaid's Pakistan and Iqbal's Pakistan. میں نے ان کو کہا یہ تو بات کر لی آپ نے اپنا 1.5 ارب روپے کی اور رنگ روڈ کی میں نے بات کر دی، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جو پہلا فیز ہے رنگ روڈ کا، یہ 40 ارب روپے کا جو پرویز لائی کے زمانے میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا، جناب اسپیکر اس رنگ روڈ کی جو الائنمنٹ تھی وہ پرویز لائی گورنمنٹ نے چینج کر کے اس کو اندر لے آئے۔ اندر یعنی رنگ روڈ تو ہمیشہ باہر بنتے ہیں تاکہ زمین سستی ہو، اکانومی ہو، ٹریفک کو ان کو اپنا سپیس ملے اور ٹریفک آرام سے گزرے۔ انہوں نے جو اپرووڈ الائنمنٹ تھی ان کو یہ اندر لے آئے تاکہ جو ان کے ہواری تھے، جو ان کے چیلے چانٹے تھے اور تمام دنیا بھر کے پٹواری وہاں پر لگا لیے اور ایڈوانس وہاں پر نشاندہی کر دی اور اربوں کھربوں کی کرپشن ہوئی۔ میں نے نیب کو کہا کہ آپ نے اس کیس کو دیکھا؟ آپ نے نہیں جی۔ تو میں نے کیوں؟ کہتے آپ ہمیں بتاتے۔ میں نے کہا مجھے یہاں پر لانے کے لیے آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ نے مجھے خود بلایا؟ میں نے کہا یہ کیا آپ مذاق اب مجھ سے کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، اس کی الائنمنٹ چینج ہوئی اور اربوں کھربوں کا وہاں پر کاروبار دھندا فراڈ ہوا
اور اس طرح رنگ روڈ کو اندر کر کے زمینیں کاسٹ اور بڑھ گئی. بیکاز وین یو گو ان دی آؤٹر لمٹ دا پرائسز آف لینڈ آر obviously cheaper. پرویز کھٹر صاحب آپ کو بتائیں گے, when you go inside the city, it is congestion, it is expensive, it is cost. Every penny matters because this belongs to the poor people of this country, not to me and not to you. جناب اسپیکر, یہ بات میں نے کر لی. جو اگلی بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مجھے کہنے کی بڑی سیریس بات ہے. میں نے کہا کیا؟ اور آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں گے, کوٹ ان کوٹ. اور یہ وہ مرحلہ ہے جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی اور نیب کا آپس میں ان ہولی الائنس ہے, وہ یہ مرحلہ ہے. مجھے کہنے لگے کہ شہباز شریف یہ بتائیں اور سوچ سمجھ کے بتائیں, ہمارے پاس اگر یہ خالی پروبنگ کوشچن ہوتا وداؤٹ ہیونگ سیڈ that we have evidence, تو میں یہ بات آج اس فلور پر کر کے آپ کا اور ایوان کا وقت ضائع نہ کرتا. انہوں نے کہا کہ we have evidence. میں نے کیا ایویڈنس ہے؟ کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی چائنا میں اور ٹرکی میں انویسٹمنٹس ہیں اور کمپنیز ہیں. سر I literally hit the roof. میں نے کہا بات یہاں ختم کر دیں. اگر وہ ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس یہاں پر لے آئیں, اور میں آپ سے معافی مانگوں گا, اپنے ایوان میں اپنے عظیم بھائیوں اور بہنوں سے معافی مانگوں گا, آپ سے معافی مانگوں گا, کیونکہ میں پھر اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس ایوان میں ایک لمحے کے لیے میں ٹھہروں. میں جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میں نے ان کو کہا کہ مجھے ثبوت ابھی لے آئیں, اینڈ گاڈ آلمائٹی از اے وٹنس. ان کو میں نے کہا کہ یہ کیمرے اوپر چل رہے ہیں, آپ کا ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ آپ اس کو مسخ نہیں کر سکتے. اٹ از آل ریکارڈڈ, اٹس آل آن, اور آپ اس کو مسخ کریں گے تو میں کہہ کے آیا کہ میں نیشنل اسمبلی میں بات کروں گا. میں یہ ان کو کہہ کے آیا تھا, اور اب آپ کو ٹیلی کرنا ہوگا کہ آیا انہوں نے ریکارڈ غائب کیا ہے اور میں نے بات سچی کی یا وہ غلط کر رہے ہیں. وہاں پر ایک نہیں تھا, 4 آدمی بیٹھے تھے, 4 گواہ ہیں, 3 یا 4, اور وہی وہ آفتاب ان کا نام, کیونکہ انہوں نے بات کی, کسی اور نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا آپ ریکارڈ لے کے آئیں, اور اگر آپ سچے ہیں تو آئی ول سے آئی اپالوجائز, مائی پرفیوز اپالوجی, تھینک یو ویری مچ, آئی ول فیس دا میوزک اینڈ دا میٹر اینڈس. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اتنا سیریس الزام, میری ذات کو چھوڑ دیں, میں تو ایک پاکستانی ہوں, آپ اس الزام میں اور سیریس الزام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہے. آپ ترکی اور چین جو پاکستان کے ڈے 1 سے ہمارے موسٹ ٹرسٹڈ ریلائبل دوست ہیں, آپ ان کی تصدیق کریں, ان کو آپ انوالو کر رہے ہیں. کل کو آپ کہیں گے کہ سعودی عربیہ خدا نہ خواستہ وہ بھی اس طرح. میں نے کہا یہ ہمارے موسٹ ٹرسٹڈ فرینڈس, ان کو آپ اس گھٹیا الزام تراشی میں اور اس طرح کے بیہودہ الزام لگا کر آپ کیا اچیو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ یہ نیب ہے, نیشنل اکاؤنٹنگ بیورو یا نیشنل بلیک میلنگ بیورو؟ جناب اسپیکر, میں نے ان کو جب یہ کہا دین دے اسٹیپ بیک کہ نہیں وہ بے نامی ہوں گے. میں نے کہا چلو بے نامی لے, میں نہیں جانتا یہ لائرز بیٹھے ہیں یہاں پر بے نامی کیا ہوتا ہے, بٹ آئی واز بائی دا گریس آف گاڈ, میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, میں نے بہت خطائیں کی ہیں, بڑی غلطیاں کی ہیں, مگر گورننس میں جناب اسپیکر میں نے پنجاب کو اپنا خون اور پسینہ دیا, 18 گھنٹے کام کیا ہے میں نے. اسپیکر پھر وہ سے بھی اسٹیپ بیک کر گئے کہ نہیں پھر میاں صاحب وہ پاکستانیوں کے نام ہیں تو چلو پھر پاکستانی ہوں گے. دس از واٹ ہیپنڈ دیٹ نائٹ. اس عقوبت خانے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. مجھے لے گئے صاف پانی میں, گرفتار کیا آشیانہ میں, نہ اس کا کوئی میرے خلاف چارج اور نہ کوئی اور چیز, اور اس بات کے اوپر
جب وہ آئے تو دے اسٹیپ بیک ود نو ٹائم. یہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نہیں پھر وہ بے نامی ہوں گے. جب میں نے بے نامی کو چیلنج کیا, دین دے اگین اسٹیپ بیک کہ نہیں پھر وہ پاکستانی ہیں, پھر وہ آپ نہیں ہوں گے. اب بتائیں جناب اسپیکر, یہ نیب اس لیے مجھے پکڑ کے لے گئے, اس لیے مجھے وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ تمام تر اگر کوئی غلطی میں نے کی ہے جناب اسپیکر تو نہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں, نہ یہ ہاؤس بچا سکتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اور ان کو میں نے کہا کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے ان منصوبوں میں نواز شریف کی قیادت میں اربوں روپے کی جو منصوبے بجلی کے لگائے, پاکستان کی تاریخ میں تیز ترین اور سستے ترین, میرے آنریبل دوست چلے گئے, انفارمیشن منسٹر اخبار بھی لکھا تھا کہ مہنگے ترین, تو میں سستے ترین دے کر ان کو سستا تحفہ دینا چاہتا تھا, لیکن وہ چلے گئے. سستے ترین اربوں روپے کی بچت ہوئی. میں نے کہا اس کی بات میں نہیں کرتا اس لیے کہ میں سناؤں گا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ تو آئے ہیں کہ مجھ میں کیڑے نکالنے, کسی طریقے سے مجھے پھنسانا, قوم کے سامنے رسوا کرنا. مگر میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, فیکٹس کے اوپر بات کریں اور فیکٹس کے اوپر ہی بات ہوگی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس ملک کے اندر, آپ نے جب چین اور ترکی کی بات کی تو جناب اسپیکر میں نے ان کو 3-4 مثالیں بتائیں. 2 مثالیں میں آپ کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں, 2 مثالیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. وہ بھی آنریبل انفارمیشن منسٹر ہوتے تو ان سے متعلقہ ایک جواب تھا, کاش وہ یہاں پر ہوتے. میں نے کہا کہ آئی ایم دا موسٹ passionate supporter of Pakistan-China friendship. I am the most ardent supporter of Pak-Turkey friendship. I am the most passionate supporter of Pakistan-Saudi friendship. But when it comes to the question of protecting Pakistan's interest, I go to the last stage to save the last penny of this poor nation, taaki this nation serves. جناب اسپیکر, میں نے ان سے یہ گزارش 2 مثالیں دی, وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کے سوال بھی کیے, کئی سوال کر رہے تھے, کئی منصوبے اٹھائے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ چین کا میں بہترین دوست ہوں, اور وہ جو میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی اور نیب کی یہ جو چولی دامن کا جو ساتھ ہے, انہولی الائنس, وہ کیوں عمران خان صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں. انہوں نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں بالکل بات کر رہا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شہباز شریف اور اس کے بچوں کا چین میں اور ترکی میں اس کی انویسٹمنٹ ہے. بالکل میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ اس کا ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں. اور اب نیب وہی بات کر رہا ہے, نیب. اب بتائیے اس کے بعد کسی اندھے کو بھی کوئی ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ انہولی الائنس بٹوین پی ٹی آئی اور نیب ہے کہ نہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ when it comes to the question of defending Pakistan's interest, I go to the last point. اور میں نے ان کو 2 مثالیں دی. جناب اسپیکر, آپ کا اس آگے چلوں گا, اس پر وقت نہیں لوں گا. میں نے کہا کہ 2010 میں لاہور میں پاکستان کا پہلا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہم نے لگایا, اس کی شروعات کی. 9-10 کی بات ہے. محکمے نے جناب اسپیکر جو اس کی وہ 7 سال پیریڈ تھا, 7 سال کے اوپر محیط تھا, محکمے نے جو اپنا بڈس جب آئیں کھولی تو 420, یہ سننے والی بات ہے, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ کل کو اس ریکارڈ کا حصہ بننا ہے. میں قبر میں چلے جاؤں گا, یہ آواز گونجتی رہے گی, یہاں پر گونجتی رہے گی. جناب اسپیکر, 2010 میں بڈ جب کھولی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے تو لوسٹ بڈ تھی ترکی کی کمپنی. اور اب بتائیے, میں یہ بات اب کہے نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر, کس طرح کے بیہودہ اور بھونڈے الزامات لگائے نیب نے. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب, and this sir, is it possible, can I request that this part of my statement remains within this house, this half a minute. یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, نہ کروں گا.
مجھے انہوں نے کہا, میں پھر سر لیٹ اٹ بی دا ٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, دی پراپرٹی آف دس ہاؤس. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ترکی کی جو کمپنی ہے جس کو یہ اس کی طرف آ رہا ہوں کہ میں نے اس لوس بلڈر کے ساتھ کیا کیا, اس میں ترکی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے یہ پارٹنرز ہیں. اندازہ کریں کہ وہ ترکی ہمارا دوست ملک, اور اس کے میرے بارے میں تو جو کہہ لیں, کسی اور پاکستانی کے بارے میں کہہ لیں, جو ایک انتہائی دوست ملک جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, جنہوں نے سب کانٹیننٹ سے جو چندہ اکٹھا ہوا تو اسے پہلا بینک بنایا. جناب اسپیکر, اسے پہلا بینک بنایا. میں اگر نام لے دوں کہ اس شخص کا جو انہوں نے ذکر کیا تو دس انٹائر ہاؤس ول ہٹ دا روف. But therefore, I think propriety demands that I should not mention the name of that wonderful, most respected personality کہ جی ان کے شیئرز ہیں. میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو کہ آپ مجھے یہاں پر بلا کے آپ مجھے یہ چیزیں بتا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. Anyway, میں نے کہا کہ یہ $420 ملین کی 7 سال پر محیط لوس بڈائی ترکی کی. تو مجھے پیغام آیا محکمے کا کہ بڑی مبارک ہو میاں صاحب, وہ سالڈ ویسٹ کا پہلا پروجیکٹ ہو گیا, ہم نے لیٹر آف ایکسیپٹنس دے دیا ہے. تو میں نے کہا بڑی مبارک ہو. میں نے کہا کیا کاسٹ ہے؟ کہ جی $420 ملین. میں نے کہا بڑی قیمت ہے. کہ جی 7 سال کے اوپر. کہتے مین پرپوزنگ گاڈ ڈسپوزز. اللہ کو منظور تھا کہ اس گناہگار سے اس بارے میں کوئی شاید چھوٹی حقیر خدمت کرانی تھی. کہ میں نے پوچھا اس کی کاسٹ اسٹیمیٹ کیا ہے؟ کہیں گے $400 ملین. اور میں نے کہا خدا کا غضب, میں پاک ترکی دوستی کا دن رات نعرہ لگاتا ہوں, پورا پاکستان ترکی دوستی کا مداح ہے, اور ترک ہم پہ جان نچھاور کرتے ہیں, اور یہ بڑے عرصے بعد ہمارے معاشی تعلقات روابط بننے جا رہے ہیں. جو آپ کا کاسٹ اسٹیمیٹ ہے $400 ملین, اس سے بھی آپ نے اس کو $420 ملین پہ دے دیا. یہ تو بڑا ظلم ہے. کم سے کم اگر $399 ہوتا تب بھی بات یہ قبول کی جا سکتی تھی. یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. جناب اسپیکر, میں نے آئی اسٹاپ دیٹ پروسیس. لمبی بات ہے, مختصر بتانا چاہتا ہوں. عید آ گئی, میں نے ترکوں کو بلایا, اور الحمدللہ جو $420 ملین پر جناب اسپیکر جو کانٹریکٹ ہو رہا تھا اور لیٹر آف ایکسیپٹنس گورنمنٹ آف پنجاب کو اس بینک میں نے دے دیا تھا, اس گناہگار نے پوری سکلز لڑا کر, پوری جان لڑا کر $420 ملین سے کم کرا کے $320 ملین پہ کی اور 11 ارب روپے بچائے. میں نے کہا یہ ہے جواب آپ کے بےہودہ الزام کا جو آپ نے مجھ پہ لگایا کہ میرے وہاں پر ایسٹس ہیں اور میرے بچوں کے. تو جس کے بچوں کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ 11 ارب روپیہ کم کراتا ہے, اس کو کیا پڑی ہے جناب اسپیکر؟ محکمے نے لوس بلڈر کو دے دیا. میرا کوئی مجھے کوئی I had nothing to do with that, but I had something to do with that. The future of the people of Pakistan, betterment of the people of Pakistan, better service, conserving resources, maximum reductions, voluntary reductions. This was my aim yesterday, today. قیامت تک جب تک میں قبر بھی نہیں جاتا میں پاکستان کی طرح خدمت کرتا رہوں گا. دوسری بات میں نے چین کی بتا دی. میں نے کہا چین کی بات کر لیتے ہیں. لا منسٹر صاحب کدھر ہے؟ جی جی پلیز. یہاں پر لا کے ایکسپرٹ ادھر بھی بیٹھے ہیں اسپیکر, ان سے پوچھنا. براول, یو آر اے لا ایکسپرٹ. توبہ توبہ, لوک ایٹ دس. لا منسٹر صاحب رسپونڈ کر لیں گے. لا منسٹر نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز.
لو کراس ٹاک پلیز. جب آپ کے خلاف کارروائی ہو. آپ پلیز تشریف رکھیں پلیز. علامہ منسٹر صاحب پلیز آپ بیٹھ جائیں, پلیز آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز. جی شکریہ. پلیز پلیز پلیز. دیکھیں ہم نے ایک کل جو خورشید شاہ صاحب یا صادق صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تھی, تو گورنمنٹ کے سے بھی لوگ بولیں گے اور تمام پارلیمانی پارٹی کی لیڈرشپ بولے گی, سب کو موقع ملے گا اور حوصلے سے سن لے, بات کر لے, اور لا منسٹر صاحب ایکسپلین کریں گے جو لیگل ایشوز ہیں. جناب اسپیکر, چین کی میں نے بات ان کو بتائی. ایک بات تو میں آپ سے کر چکا تھا, اس ہاؤس کو اس کو امانت دی تھی اورنج لائن کی, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. آئی ول جسٹ یور آنر مسٹر اسپیکر سر, آئی ول جسٹ very briefly in a capsule reiterate it to refresh the memories of these very honorable members of this house on both sides of the aisle. وہ یہ تھا کہ اورنج لائن سی پیک کا منصوبہ ہے اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پر چین اور پاکستان کے درمیان جی ٹو جی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, وہاں پر ارینجمنٹ ہوں گے ڈائریکٹلی بٹوین دا ٹو گورنمنٹس, اور فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوگا, وہاں پر چاہے وہ اورنج لائن ہو, چاہے وہ نیوکلیر پلانٹس ہوں جو کہ کئی لگے ہیں اس ملک کے اندر, چاہے کچھ اور منصوبہ ہو, چاہے کوئی روڈ انفراسٹرکچر ہو, وہاں پر بڈنگ نہیں ہوگی. اور 71 سال میں جب تک کہ اورنج لائن کا منصوبہ نہیں آیا, آج تک چین اور پاکستان کے درمیان جی ٹو جی فائنینسنگ میں کبھی بڈنگ نہیں ہوئی. جناب اسپیکر, میں نے ان کو بتایا نیب کو, دس واز دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری, اینڈ دی کریڈٹ گوز ٹو مائی لیڈر نواز شریف, اور میری حقیر خدمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی, اینڈ آئی اسٹوڈ فار بڈنگ. چینی زوما نے کہا کہ یہ تو آپ کو تحفہ دیا ہے جناب شہباز شریف صاحب پاکستان کے عوام کو, لاہور کے عوام کو اور پنجاب کے عوام کو, آپ اس کو بڈنگ کس طرح کرا سکتے ہیں؟ 71 سال میں تو کبھی بڈنگ نہیں ہوئی, آپ یہ کہاں سے آ گئے بڈنگ کرانے کے لیے, اور کیسے دوست ہیں آپ چین کے؟ میں نے کہا آئی ایم دا بگیسٹ فین آف چائناز پروگرس اینڈ پراسپیرٹی, آئی ایم دا موسٹ آرڈنٹ سپورٹر آف دس فرینڈشپ, بٹ when it comes to protect the interests of Pakistan, my province, I will do what is required of me to do to serve Punjab's interest in best possible fashion. تو جناب اسپیکر وہ مان گئے بڈنگ کے اوپر. بڈنگ ہوتی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ لوس بڈر آیا $1.4 billion, 2.12 billion. I stand corrected. $2.12 billion. 7 مہینے ڈیلے ہو گئی آن نیگوسیشنز, اور میرے جیسا آدمی who is always in a hurry, اور چینی کہتے ہیں کہ یہ پنجاب سپیڈ اور شہباز سپیڈ. نو, it is God speed and Pakistan speed. تو چینی انہوں نے جناب کہا یہ آپ بلڈنگ اپ کیوں کروا رہے ہیں, آپ کے پیپر رولز ہم نے مان لیے. میں نے کہا نہیں, یہ قیمتیں زیادہ ہیں, مجھے پنجاب اسمبلی کو جواب دینا ہے, مجھے پارلیمنٹ, مجھے عوام کو جواب دینا ہے. قصہ مختصر جناب اسپیکر, $2.12 بلین کو کم کرا کے میں لے کے آیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی ٹیم کی مدد سے $1.47 بلین, اور اس طرح 75 ارب روپے کم کروائے. 75 ارب روپے, اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے اس سے زیادہ اپنی میں جان دے سکتا ہوں. اور اس کو پھر نیب یہ کہے کہ آپ کے وہاں پر انویسٹمنٹس ہیں, جن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ 75 ارب روپے کم کراتے ہیں. وہ تو 75 روپے کم نہیں کراتے, بلکہ 7 روپے کم نہیں کراتے, 8 آنے میں نہیں چھوڑتے. جناب اسپیکر, میں کیا بتاؤں آپ کو. اور ایک اور بام شیل, نو لیس دین دیٹ. میرے انتہائی آنریبل بھائی بیٹھے ہیں خواجہ آصف, اینڈ آئی ایم اگین سیئنگ آن ریکارڈ, مجھے کہنے لگے کہ
آپ خواجہ آصف کے خلاف گواہی دیں گے؟ میں نے کہا واٹ، خواجہ آصف کے خلاف گواہی دینی؟ میں نے کہا مجھے آپ نے گواہی اور وعدہ معاف گواہ کے لیے بلایا ہوا کہ یا اس میرے کیس میں انویسٹیگیشن کو بلایا ہوا ہے؟ نہیں خواجہ صاحب نے فلاں. میں نے کہا کہ پلیز بہیو. یہ پلیز ڈونٹ کمنٹ، پلیز نو کراس ٹاک. میں تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ حوصلے سے سن لے. اس کے بعد جو ہے نا علامہ رشید صاحب وہ رسپونڈ کریں گے اور جو بھی ہمارے لیڈرشپ ہے وہ بات کریں گے، تھوڑا حوصلے سے تاکہ حاضر. لیکن میری معروضات سن لیں، اس کے بعد ان کا حق ہے جس طرح چاہیں بات کریں، جس طرح چاہیں بات کریں. روز معروضات دیں گے روز. میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، کہنے کہ خواجہ آصف کے خلاف آپ گواہی دیں گے. میں نے کہا کہ آپ کو کچھ خیال نہیں آتا کہ میں یہاں پر آپ نے مجھے لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے بلایا ہوا کہ میرے اس جو کیس میں مجھے آپ نے جس ضلالت کے ساتھ اور بغیر کسی ثبوت کے مجھے آپ نے گرفتار کیا ہے، اس میں آپ نے باتیں پوچھنی کہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف باتیں پوچھنی ہیں. اور جناب اسپیکر میں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک انتہائی افسوس اور یہ شرمناک بات ہے. میں نے ان کا جو ڈائریکٹر تھا ان کا نام، ان کو شکایت کی میں نے، اور آج میں یہ ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ اس طریقے سے نیب جو ہے، اس طریقے سے لوگوں کو، مجھے تب پھر یقین ہوا جناب اسپیکر، مجھے تب یقین ہوا کہ واقعی مجھے رپورٹس ملتی تھیں کہ نیب کے اندر جناب میرے خلاف وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں اور اچھی نوکری دلوائیں گے، تمہیں اپنا چیف سیکرٹری بنوائیں گے، تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے. مجھے تب یقین ہوا جب انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا نام لیا کہ ان کے خلاف میں گواہی دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، سلطانی گواہ کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سلطانی گواہ ہوگا. اس دنیا میں کوئی سلطانی گواہ نہیں ہوتا. بالکل جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. میں آخری باتیں 2-3 منٹ میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ all these members on both sides of the aisle, they are very respected people, honorable people. They come from Chitral all the way to the valleys of Mehran, and they are elected many times. They have faced all kind of muddy waves of life, faced atrocities, faced very difficult times, and they all love Pakistan, all of them, more than anything else. And I want to say to them, in all humility, I want to say to them that through a very unholy collusion of PTI and NAB, every effort would be made to nab me and to keep me languishing in their dingy cell and wherever, and they will do everything to silence my voice. And I know that this unholy alliance would try to be harsh as possible and cruel. But, Honorable Speaker, sir, because obviously they know that I am a stumbling block in their way. But I would like to say, in all humility, but with full confidence and by the grace of God, that I don't fear prison, nor do I fear the atrocities and tyranny of NAB, because we have gone through these roads, these streets and these alleys many a time before. While all this was happening to People's Party, to PMLN, to ANP and to other people
billions and billions of public money was being siphoned off, looted and plundered, and NAB has always been a silent spectator. Mr. Speaker, sir, but I have always raised my voice in my own humble way, and I will continue doing that, as this is my public duty and a duty as a Pakistani. And I shall do so even at the cost of my life, Mr. Speaker, sir. I will not deter. I will not deter. I will do so. मैंने उनको Allahu Akbar, Allahu Akbar. قومی اسمبلی میں اس وقت اجلاس جاری ہے. شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اظہار خیال کر رہے تھے. اس وقت اذان کی وجہ سے وقفہ ہے. آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر شہباز شریف کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ میں یہاں رونے دھونے نہیں آیا, اپنے کیس کے دفاع کے لیے نہیں آیا. پنجاب کو میں نے اپنا خون اور پسینہ دیا. میں نے کامران کیانی کا کیس اینٹی کرپشن میں بھیجا. مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا میں نے کوئی بکری چرائی ہے یا وزیر اعظم عمران خان کی نیند میں مخل ہو گیا؟ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں آج نئے حکام سے کہہ چکا ہوں کہ حقائق پر بات کرتے ہیں. یہ ٹھیکہ 35 سے 40 ارب روپے کا تھا. شہباز شریف کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ 2008 میں پہلی بار میجر کامران کیانی سے میری ملاقات ہوئی, اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کوئی منصوبہ دلوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاہین اقبال میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. مجھ سے نیب کے آفتاب نامی شخص نے سوال کیا. گورننس میں پنجاب کو اپنا خون پسینہ دیا, 18 گھنٹے کام کیا. شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نیب قومی احتساب بیورو ہے یا قومی بلیک میلنگ بیورو. یہ بھی کہہ دیا کہ میں جو کچھ یہاں کہوں گا وہ قیامت تک سچ ہی رہے گا. ہماری نسل کو سنوارنے والوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں. ایسے افراد کو دیکھا جو بزرگ استاد تھے اور ہمارے ماتھے کا جھومر تھے, انہیں بھی ہتھکڑیاں لگا دی گئیں. لیکن مجھے